آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ خوش اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھا ہے اور سب سے زیادہ اذیت کے ساتھ روتے ہوئے ان کی وجہ سے دیکھا ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ریلیٹ کرتی ہیں، وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں آج اس ولاگ میں۔ کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو اس کے شر سے بچو، یہ بات میں بہن بھائیوں پہ بھی لاگو کرتی ہوں۔ میرے حساب سے یہ بات صرف اوروں کے لیے نہیں، یہ بات ایک بہن اور بھائی کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے اور دو بہنوں اور دو بھائیوں کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ بے پناہ محبت آپ کو رسوا ہی کرتی ہے۔ بے پناہ محبت سے بچیں، چاہے وہ آپ کو کسی چیز کے ساتھ ہو یا کسی انسان کے ساتھ ہو۔ ہر بہن کو یہ خیال آتا ہے جب ایک بڑی بہن ہوتی ہے نا، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے سوا جو ہے اس کی چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں، جب وہ کہیں شادی کر کے جاتی ہے نا اور اس کے چھوٹے دیور ہوتے ہیں تو اس کو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اس دیور کے ساتھ میں اپنی بہن کی شادی کروا دوں۔ وہ کسی لالچ میں آ کر نہیں کہتی، لیکن وہ اس لالچ میں آ کر ضرور کہتی ہے کہ میری بہن میرے ساتھ رہے گی، ہم دونوں بہنیں دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنی کوئی دشمن آپ کی دیورانی جیٹھانی نہیں ہوتی کبھی بھی ہسٹری میں، جتنی دیورانی جیٹھانی آپ خود اپنی بہن اپنی ہاتھوں سے جس کی شادی کروا کے اس کو اپنے گھر لے کر آؤ، یہ سوچ کر کہ آپ کی بہن دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہوگی اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ چلو جی، میری بہن کا تو نصیب لکھا ہوا تھا کہیں اور، جو اللہ پاک ہی لکھتے ہیں سب کی یہ شادیاں جو ہوتے ہیں نا، اللہ پاک کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کی ہو گئی کہیں اور شادی۔ یہ تو ہو گئی میری بات۔ اچھا جی، امی کے جو دیور تھے وہ تھے ابو کے بھائی، اور جو امی کی بہنیں تھیں وہ تھی امی کی ہی بہنیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں ان کے رشتے تھے، تو امی نے کہا، امی کو یہ خیال آیا، امی نے کنوینس کیا اپنی سانس کو، مطلب اپنی پھپھو کو، کہ جو ہے آپ نا میری بہنیں دونوں لے لیں، کیونکہ آپ نا اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں نہ میری بہنیں بہت اچھی ہیں، ایسی کہ جس طرح ایک جو ہے بہن اپنی بہنوں کی تعریف جتنی کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ تو وہ ان کی پھپھو بھی تھی، تو اس طرح کنوینس کر کے وہ بالکل بھی نہیں لے رہی تھی، کنوینس کر کے انہوں نے دونوں امی کی بہنیں لی۔ امی نے بڑا لڑ جھگڑ کے اپنے امی ابو کو بھی کنوینس کیا کہ یہ دونوں بہنیں جو ہیں ان کا میں خیال کروں گی، یہ نا آپ میری طرف کر لیں، ہم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ امی نے بڑی جو ہے ان کی شادیاں خود اپنے خرچے کے ساتھ کروائیں۔ ابو نے بھی ان کو کنوینس اس لیے کیا کیونکہ جو دو امی کے دیور تھے وہ ابو کے بھائی تھے، تو انہوں نے بھی ان کو کنوینس کیا کہ میرے بھائی ہیں، چلو وہ بھی سدھر جائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ کے نا بیٹے سدھرے ہوئے نہ ہوں تو یہ سوچ آتی ہے کہ ہم اس کی شادی کروا لیتے۔ تو ابو والوں کے جو ہے فادر تھے وہ نہیں تھے اس وقت، وہ خدا الہی کے پاس تھے، تو اس وجہ سے جو ہے ابو نا ان کی ذمہ داری ساری اٹھاتے تھے، اور سارا جو ہے ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھانا، کاروبار دینا، اور جو ہے ساری چیزیں سکھانا، رزق دینا والا بے شک میرا مالک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، تو ان کا ذریعہ میرے ماں باپ تھے، اور جو کہ انہوں نے بہت ہی اچھے سے انہوں کو یوز کیا۔ اچھا جی، یہ بچپن سے لے کر بڑے ہو کر، کیونکہ ایک طرف ابو کے دونوں بھائی تھے، ایک طرف امی کی دونوں بہنیں تھیں، انہوں نے کروا دی لڑ جھگڑ سے، ادھر سے بھی لڑ جھگڑ کے لوگوں کے ساتھ ان کی شادیاں کروائی، ان کو اچھے سے سیٹل کیا، ان کے جو ہے نا بچوں کو پالا پوسا، 5-6 بچوں کو ان کے پالا پوسا۔ لیکن آج یہ وقت آتا ہے، ہم خود ان کی اولادیں ہوں کہ ان کو طنز دیتی ہیں کہ اب آپ کے بھائی بہن کہاں ہیں۔ انہوں کے یہ کام بن گئے کہ جنہوں کے ساتھ میرے پیرنٹس بات نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنا اسٹارٹ کی۔ آف کورس اب وہ بول رہے تھے کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم پیروں پہ کھڑے ہو گئے، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے بزنس مین ہو گئے۔ جس سے میرے فادر بات نہیں کرتے تھے، جن کے ساتھ میرے فادر اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ جہاں پہ میرے فادر کا بزنس سیٹل ہوتا تھا، یہ وہاں پہ جا کے لوس چیزیں بیچتے تھے، مطلب کچھ بھی اس طرح سے کچھ چیزیں کر لیتے تھے تاکہ ان کو ہرٹ ہو، اور وہ ان کو سگنل بھیجتے تھے کہ ہم بڑے ہو گئے، اب آپ لوگ ہم سے ہاتھ اٹھا لیں۔ میرا سارا میسیج دینے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو اس طرح سے کسی رشتے میں تبدیل نہ کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہن آپ کی دکھ سکھ کا آپ کا ساتھی بنے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، وہ چیز بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو میں ریئل اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے ماں باپ کی، لیکن میرے ارد گرد بھی کافی ایسے رشتے ہیں جنہوں نے بہن بھائیوں نے آپس میں کی ہوئی ہے، یا ایک بہن نے اپنی بہنیں لی ہوئی ہیں، دیورانی جیٹھانی کے نا دکھ سکھ میں میرا ساتھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہوتا ہے جس طرح دیورانی جیٹھانی ایک رہتی ہیں دوسری کاسٹ، ان سے بھی زیادہ سانپ والا یہ رشتہ بن جاتا ہے بہنوں کا۔
تو اس چیز سے گریز کریں، اس چیز کے میں نے اپنے ماں باپ کو اتنی اذیت کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی یہ ابو کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ بڑے دکھ کے ساتھ بول رہے ہوتے، اتنا تکلیف دہ وہ ہوتا ہے، اور خود ہم اولاد جو ہے نا ان کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا پھر کیوں کیا، ہم تو آپ کو روک رہے تھے، کچھ بھی ہے، لیکن ان کے جو دل آزاری ہوئی ہے نا، میں آپ کو لفظوں میں یا اس ولاگ میں تو بالکل بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ اتنا ہم نے نا ان کو تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو خود اس تکلیف سے دور رکھیں، کچھ بھی نہ ایسا سوچیں کہ یہ بہن کا رشتہ ہے اور یہ بھائی کا رشتہ ہے، یہ بھائی ایسا نہیں کرے گا، یہ بہن ایسا نہیں کرے گی، تو لٹرلی وہ بہن بھائی ایسا کرتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اگر آپ کسی کی آنکھوں میں آنسو اگر دے رہے ہو تو یاد رکھیں وہ وقت قریب ہے جب آپ نا اس ہی اذیت سے گزرے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے کسی کو دکھ تکلیف دے کے اگر اس جہان میں نہیں تو اس جہان میں آپ اس بات کا 100% جو ہے نا آپ کو دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں یا اس دنیا میں۔ تو کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر کوئی بہن بھائی آپ کے لیے اچھا سمجھتا ہے تو اس چیز کو مانے، نہ ہی کہ اس کے لیے اتنا برا ثابت ہو جائیں اپنے بہن بھائی کے لیے، وہ آگے سے لوگ ان کو ہی تانے دیں کہ کہاں گئے آپ کے بہن بھائی۔ آپ کے لیے بدترین وہ لوگ ہی ثابت ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نے بہت اچھا سوچا ہو۔ آپ کو پتہ ہے سورہ کہف میں ایک سبق ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضرور نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آئے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ جاتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ تو یہ بات کہہ کے ہم نے اپنے ماں باپ کو سمجھایا، الحمدللہ اب وہ اپنی زندگی میں اتنا خوش ہیں کہ ان کو کسی بھی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ خوش ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ اور یہی نا مطلب آپ کی زندگی کا سبق ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا اچھا نہ ہو جائیں کہ وہ آپ کے لیے برا ثابت ہو۔ تو میں آپ کو میرا میسج تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ کبھی بھی کسی بہن کو دیورانی جیٹھانی نہ بنائے، اور کوئی بھی بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ اتنا اچھا نہ ہو جو اس کے سامنے سارے اپنے سکسیس کے ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، سارے راز کھول دے، آگے چل کے وہ کہے کہ آپ ہوتے کون ہو۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، اور یہ جو سارا ولاگ شیئر کیا تو میں آج امی کے گھر آئی ہوئی تھی، میں نے سوچا کیونکہ آج امی نے کچھ اپنے دکھ سنائے تو مجھ سے سنے نہیں گئے، اور میں نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں اللہ پہ چھوڑ دیں، صلہ دینے والا میرا مالک ہے، کیونکہ ان کی اتنی دل آزاری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اگلے سے اتنی زیادہ جب محبت کرتے ہیں اگلے کو، اور جب وہ نا اتنا برا جو ہے سلوک کر لے، اس کا اگلے کا نیگیٹو آگے چل کے نا رسپونس آ جائے، تو بہت زیادہ ایسی ایکسپیکٹیشن امیدیں ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو بہت زیادہ نا دل آزاری ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، لیکن ہاں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے جو بھی نیو ویور آتے ہیں تو وہ سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کیا کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور جو ہے کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ کون نیو سبسکرائبر ہیں، تو ان کی جو ہے نا میں پن کر دوں گی کومنٹ، اور جو ہے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے نا میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں اور کون کون میری اس بات سے ایگری کرتا ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد، اللہ حافظ۔